محترم بھائیو بزرگوں، یہ دنیا مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے۔ احزان و آلام یعنی مصیبتیں، دکھ، تکلیف، غم، الم، حزن، پریشانی، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ انسان کے پاس غم کبھی اس کے نفس میں آئے گا، وہ خود بیمار پڑ سکتا ہے، وہ خود کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کے مال کے اندر مصیبت آ سکتی ہے، اس کے اہل و عیال کے اندر مصیبت آ سکتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بھوک پیاس کی حالت سے دوچار کر کے، مال کی قلت دے کر کے، کساد بازاری کے حالات پیدا کر کے، فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے، غلے جات کی محرومی سے دوچار کر کے۔ غلے نہیں ہوں گے، تمہاری جانیں جائیں گی، تمہارے اہل و عیال میں سے کسی کی موت ہوگی، کوئی دنیا سے رخصت ہوگا، یہ سب آزمائش ہے۔ بشر الصابرین، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری اور بشارت دے دیجیے۔ یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچ گئی، الذین اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچی، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، اسی نے پیدا کیا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کے سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب مصیبت پہنچتی ہے جان میں، اولاد میں، مال میں، رشتہ داروں میں یا کسی چیز میں، تو وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے، اور یہ مصیبت میں جزع فضع نہیں کرتے، گھبراتے نہیں، آہو بکا نہیں کرتے، بلکہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنا فضل اور اپنی رحمتیں اور اپنی فیض کا فیضان اللہ رب العالمین اس کے اوپر برساتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ساتھ میں یہ بھی سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اولئک هم المہتدون، یہ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی کتنی بڑی چیز ہے، مصیبت کی گھڑی میں انسان جب شریعت کا موقف اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، تو دیکھیے اللہ رب العالمین کا کیسا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، کسی کی موت کے وقت بڑی مصیبت آتی ہے، آل و اولاد میں سے کسی کی موت ہو جائے، بڑی مصیبت کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین کی موت ہو جائے، والدین میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے، انسان بڑے دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام مراحل میں ہمیں جو دین اسلام کی رہنمائی ملی ہے، جو ہدایت ملی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ جو فضائل، یہ سب فضیلتیں جو آئیں، اس کے علاوہ مزید مسلم کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی حدیث ہے، وہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت مسلمانوں کو نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ جب یہ مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے طرف لوٹنے والے ہیں، جب یہ کہتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دعا سکھائی کہ یہ کلمہ تو پڑھتا ہی ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلفہ اللہ خیرا منہ. اللہ اکبر. جب وہ یہ بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، کہ اللہ میری اس مصیبت میں تو ہمیں اجر و ثواب سے نواز اور اس مصیبت کے بدلے بہتر بدل عنایت فرما، بہتر بدل عنایت فرما. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد بیان کرتی ہیں کہ جب میری مصیبت آئی اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مجھے یاد آئی اور میں نے پڑھی یہ دعا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون مل سکتا ہے. سابق الاسلام ہے، اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں اور اولین مہاجرین میں سے ہے، مہاجر میں بھی اولین جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے ہجرت کی ہے، اس سے بہتر کون ملے گا. میں نے یہ سوچا لیکن میں نے یہ دعا پڑھ دی. میرے پاس پیغام آ گیا کس کا؟ شادی کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بتانا مقصود ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں آہو بکا فغاں ماتم نوحہ خانی جزا اور فضا چلانا واویلا کرنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حرام ہے. اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے حکم کے اوپر راضی رہنا، اللہ کی تقدیر کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اس لیے کہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. بہت ساری مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں انسان ہر وسائل اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کو دفع کرنے کی اور اسے دور کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، بالکل بے بس ہو جاتا ہے، مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس سوائے اس بات کے کوئی بات نہیں بچتی کہ وہ صبر کرے. تو مجبور ہو کر کے وہ صبر کرے یہ بہتر ہے یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہو کر کے راضی برضا صبر کرے یہ بہتر ہے. بے شک یہ بہتر ہے کہ وہ راضی برضا صبر کرے اور وہ دعائیں پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. فطرتی طور پر انسان کا غم میں مبتلا ہونا یا آنکھوں کا اشکبار ہو جانا، آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا اور انسان کا اپنے حالات پر غمگین ہو جانا، یہ فطری شے ہے. یہ کیا ہے؟ نیچرلی اور فطری شے ہے. انسان غمگین ہوگا اور یہ منع نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالا ہے. اور یہ وہ صفت غریزہ ہے، یعنی ایسی صفت جس صفت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ غم کا شکار ہوگا، اسے حزن ہوگا، وہ تکلیف محسوس کرے گا. تو یہ محسوس ہونا اور اس کے نتیجے میں آنکھوں کا بہہ جانا، اشکبار ہو جانا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل کے اندر یہ ڈالا ہوا ہے. چنانچہ حدیث سنیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور بخاری کی یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب اس کی موت قریب ہوئی، 17-18 مہینے کے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے بیٹے کے پاس. موت کی حالت میں، نزع کی حالت میں وہ بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اس کو لیا اور عبد الرحمن بن عوف بھی وہیں ہے موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی، اشکبار ہو گئیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول آپ رو رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جزع فضل سے منع کرتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کو تعجب ہوا اور تعجب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمہ یا عبد الرحمن، انہا رحمہ اے عبد الرحمن، یہ رحمت ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك یا ابراہیم لمحزون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن ان العین تدمع، یہ آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، والقلب یحزن، اور دل مہموم اور مغموم ہو جایا کرتا ہے مصیبت کی گھڑیوں میں۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اس مصیبت کی گھڑی میں وہی بات کہتے ہیں، وہی زبان سے بات نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ۔ اور مزید فرماتے ہیں انا لفراقک یا ابراہیم لمحزون، کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم سب غم زدہ ہیں، ہم غم زدہ ہیں۔ تو یہ غم ہونا یہ فطری چیز ہے، انسان اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اسی صفت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اس کا یہ دائرہ ہے، اسی دائرے میں رہ کر کے ہمیں غم کرنا ہے، غم میں مبتلا ہونا ہے، اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ہے ہی نہیں، اکثر سے 3 دن ہے، اور اس میں بھی یہ رونا تونا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، چلانا، واویلا مچانا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرے باپ، ہائے میرا فلاں، ہائے میرا یہ، ہائے میرا وہ، اور اس کے فضائل بیان کر کر کے رو رہے ہیں، تو یہ نیاحہ ہے، اس کو کہتے ہیں نوحہ۔ اسی لیے صحیح روایت موجود ہے، مسلم کی روایت، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو مصیبت کی گھڑی کے اندر اپنے گالوں پر، اپنے جسم کے اوپر وہ تھپڑ مارتا ہے اور اپنے کپڑوں کو وہ پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے کہ ہائے میرا فلاں، ہائے میرا وہ، ہائے میرا یہ، ہائے میرا دیس، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے۔ ایسا کرنے والا بندہ ہم میں سے نہیں ہے، اب سخت وعید ہے۔ اسی لیے نوحہ کو، ماتم کو، نوحہ خانی کو، اور آہو بکا اور چیخ چلا کر رونا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ وَمِنَ الْكَبَائِرِ، اور کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے، یہی نہیں بلکہ کفر کے دائرے میں یہ آتا ہے، اثنتان فی الناس، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت۔ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیز ایسی ہیں، یہ 2 چیز ایسی ہیں جس کا ارتکاب لوگ جب کرتے ہیں تو یہ کفر کی علامت ہے، کفر میں سے ہے۔ الطعن فی الانساب، یہ کسی کو آپ نسب کے اعتبار سے گالی دیجئے، کسی کو قبیلے کا آر دلانا، خاندانی آر دلانا، یا کسی کو کہنا تم اپنے باپ کے نہیں ہو، فلاں فلاں دس دیٹ، یعنی نسبی اعتبار سے یا نسلی اعتبار سے کسی کو گالی دینا یا عیب آر دلانا یا عیب جوئی کرنا اس کی، یہ کیا ہے؟ کفر کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز النیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ خوانی کرنا، چلانا، واویلا مچانا، ماتم کرنا، آہو بکا کرنا، اپنے آپ سب اس کے اندر شامل ہے، النیاحہ میں ساری چیزیں شامل ہیں، یہ کفر کی علامت ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا یہ کفر اصغر ہے، یہ کفر اصغر ہے، یعنی کفر کی علامت ہے، یہ کفر کے عمل میں سے ہے۔
یہ جانتے ہوئے اگر کوئی کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حرام ہے، ممنوع ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی کرتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، جس سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ حلال ہے، کہ یہ حلال ہے، سمجھیے اچھی طرح سے، اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں، نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ آہو بوکا کرنا، اور اسی طرح سے الطعن فی الانساب، اور یہ گالی دینا نسلی اعتبار سے کسی کو، نسبی اعتبار سے کسی کو، حسب و نسب کی گالی دینا، آگ دلانا، عیب کرنا، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ اگر وہ حلال اس کو سمجھ لیتا ہے تو یہ اہل علم نے کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، یخرج من الملت الاسلامیہ، اس شرک اکبر سے وہ ملت اسلامیہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حلال سمجھ کر کے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث سنیے جو کہ حسن درجے کی روایت ہے، شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر داخل کیا ہے، کہا کہ دو چیزیں ملعونان فی الدنیا والآخرہ، صوت عند النعمہ، صوت عند النعمہ، مزمار عند النعمہ، وصوت غنۃ عند المصیبہ۔ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی لعنت اور پھٹکار اللہ کی جانب سے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر وہ نازل ہوتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں، وہ کیا ہیں؟ نعمت کی گھڑی میں، خوشی کی گھڑی میں آپ سنگیت، ساز، گاجا باجا اور یہ گانوں کا اہتمام، ڈی جے اور باجوں کا اہتمام کیجئے، یہ ملعون ہے۔ اس کے اوپر خوشی کے موقع پر اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اکثر اب ایڈوانس قسم کے لوگ یہ اپنی شادیوں میں، بچوں کے شادی میں ایک میوزک کا انتظام کرتے ہیں، لعنت پھٹکار ہے۔ اور پھر دوسری چیز کا، مصیبت کی گھڑی میں یہ نوحہ خوانی کرنا، آہو بکا کرنا، جزا اور فضا کرنا۔ اس ضمن کی بہت ساری روایات موجود ہیں، بہت ساری روایت اس قسم کی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر بہت ساری روایات کو نقل کیا ہے، جس میں ماتم، نوحہ خوانی، آہو بکا اور جزا اور فجر یہ حرام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تتب الناحیہ، مسلم کی روایت ہے، لمبی حدیث، اس کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نوحہ کرنے والی، حدیث میں عورت کا ذکر ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عموماً جو ہے نوحہ عورتیں کرتی تھی، اور اب حال تو یہ ہے کہ عورتیں تو کرتی ہی ہیں، ایک طبقہ شیعہ اور روافظ کی، یہ عورتیں تو کرتی ہی ہیں، لیکن اس کے مرد تو اس سے بھی 10 قدم آگے ہیں نوحہ اور ماتم کرنے کے اندر، اور ان کی جو مجالس ہے، اس کی جو حالت ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے، جس کا دین اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا کہ اگر یہ نوحہ کرنے والیاں اگر توبہ کیے بغیر یہ مرتی ہیں تو قیامت کے دن اس کو جو پہنایا جائے گا، یہ پیتل کا، تانبے کا جو پگھلا ہوا آئٹم ہوتا ہے، جو سیال ہوتا ہے بہنے والا، اس کا پیجامہ ہوگا، اور جرب اور خارش کی اس کی قمیص ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، یا تو قطران کے معنی آتے ہیں تارکول، پچ، جس سے روڈ بنتا ہے، جس سے آگ بھڑکتی ہے، آگ شعلہ زدہ ہوتی ہے، اس کا پیجامہ آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی مقصود اس حدیث کا یہ ہے کہ بدترین قسم کے عذاب کے اندر یہ نوحہ خوانی کرنے والی اور کرنے والے عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یہ ایسی چیزیں۔ اب میرے بھائی آئیے، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ یہ کبائر میں سے ہے، شرک اصغر میں سے ہے، الا یہ کہ اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ لیا تو وہ شرک اکبر میں ہوگا، اور وہ خارج عن الملت الاسلامیہ ہوگا، ملت اسلامیہ سے وہ خارج ہوگا۔ اب آئیے ایک طبقہ، یہ تو ہمارے یہاں حرام ہے، لیکن اہل سنت والجماعت بھی بہت سارے لوگ اس میں مصیبت کی گھڑی میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھتے اور جزا فضا کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس کے تعلق سے عذاب ہوگا، فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔
میرے بھائیوں محترم بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا، اس میں شیعہ اور روافض جو اہل سنت کے بالکل پیرلل روٹ ہے، اسلام کا بالکل ایک الگ روٹ ہے، ان کے ہاں یہ نوحہ خوانی، یہ ماتم، اس کی ایسی ایسی شکلیں ہیں، ایسی ایسی شکلیں ہیں کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ تک شرماتے ہیں ان کے نوحہ، ان کے ماتم کو دیکھ کر کے، جس طرح کا ماتم اور یہ اہل بیت کے اوپر عموماً ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور خاص طور پر کربلا کو یاد کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر یہ نوحہ خوانی اور ماتم کرتے ہیں۔ صرف کرتے ہی نہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے یہ ان کے دین کے اساسیات میں سے، یعنی ارکان میں سے، دین کے ارکان میں تھے، اساسیات میں سے، اس لیے مجالس حسینیات قائم ہوتی ہیں، اساسیات میں سے۔ اساسیات سمجھ گئے، یعنی ارکان، بہت بنیادی رکن۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے، یہ تعبد عبادت کے طور پر کرتے ہیں، عبادت کے طور پر اس رسم کو وہ انجام دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ جی اب یہ بتائیے کہ جو اس نیت کے ساتھ، جس کے پاس یہ عبادت ہو، جس کے پاس اس دین کے اساسیات میں سے ہو، اس لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ ایسے لوگوں، ایسا عقیدہ رکھنے والے یہ خارج عن الملت الاسلامیہ ہے۔ ان کے جتنے عقائد ہیں اور اگر ان کا آپ تجزیہ کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو دین اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ پھر اس کی مجالس عزہ جو ہے، مجالس عزہ، آپ اس کے بارے میں بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس مجلس عزہ میں شیخین کبیرین کا مجسمہ رکھا جاتا ہے اور اسے نیزوں سے مارا جاتا ہے، نیزے سے مارا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ماتم اور یہ نوحہ خوانی کمال تک نہیں پہنچتا، یعنی باکمال نہیں ہوتا جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں نہیں دی جاتی، انہیں کافر اور منافق نہیں کہا جاتا۔ اور امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے بری کیا ہے اور اس کی برات کو قرآن کے اندر نازل فرمایا، اور اسی طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بدترین قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کو یہ کافر تک کہتے ہیں۔ یہ جو ماتم ہے اس شیعہ اور روافض کے ہاں، میں اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے دل کے گوشے میں اگر کہیں اس فرقے کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو آپ ڈریے، متنبہ ہوئیے۔ نہ انسانیت کے سہارے، انسانیت کے نام پر تو ہم کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سب کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن آپ مسلمان سمجھ کر کے اور ایک نرم گوشہ رکھ کر کے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے حمایت کرتے ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یا تو جہالت میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، تو وہ معذور ہیں، انہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر جو لوگ جان کر کے کرتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ، اس میں سے 1-2 دن پہلے دنیا سے چلا گیا جو رافضیت اور شیعیت کا حامی تھا، اور جس نے اہل سنت میں ایک بڑا نام ہونے کے باوجود اس نے صحابہ کرام کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے گالی تک دی اور کتنا لعن اور طعن کیا، اعملہ اللہ بما یستحق، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عوام کا جو طبقہ ہے اس وقت جنگ کے نام پر اور اس عالمی سیاست کے نام پر جس طرح سے بھٹکے ہیں اور جس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں، اہل علم کو دیکھا نہیں جاتا ہے، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ ممبر اور محراب سے آپ کی رہنمائی کریں۔
منبر و محراب سے آپ کو متنبہ کریں کہ یہ قربت کے نام پر، یہ اتحاد کے نام پر، یہ کمیونٹی کے نام کے اوپر آپ کا دین نہ چھین لے کوئی، آپ کا دین کا ڈاکہ نہ کوئی ڈالے، آپ سودا نہ کر جائیں، محبت اور ولایت کے اور براہت کے نام کے اوپر اپنے دین کا سودا مت کریے، اس لیے متنبہ رہیے۔ اور جو لوگ یہ جاتے ہیں ماتم میں اور اس روڈ پر نکلنے والے ان جلوسوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب اس میں شریک ہیں۔ یہ منکرات، خبیث قسم کے منکرات ہیں، یہ خبیث قسم کے منکرات ہیں، جس منکرات کا مظاہرہ اور مشاہدہ لوگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، میری یہ خاص تنبیہ، میں اکثر جب موضوع آتا ہے اس طرح کا تو میں اکثر خاص طور پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ماتم نوحقانی اہل سنت کے یہاں بھی ناجائز ہے۔ شیعہ عالموں نے بھی، بعض شیعہ عالموں نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن نہیں مانتے۔ جن لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا دائرہ محدود کیا ہے، ان کے اوپر یہ شیعہ خود رد کرتے ہیں، آپ دیکھیے ان کی کتابوں کے اندر رد کرتے ہیں، اور اس طرح کی ساری روایات کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، گڑی ہوئی ہے، یہ اہل سنت کی طرف سے آئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری روایت کو یہ رد کرتے ہیں اور اس کو اساسیات، دین کا حصہ اور تعبد الہی سمجھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور مزید سنیے، جو پہلے بھی ایک بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی باتوں پر اعتماد کرنا انتہا درجے کا مشکل کام ہے، بے انتہا مشکل ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ وہ جو کتابیں جس کے اندر رد لکھا گیا ہے شیعہ کے خلاف، شیعہ کی جانب سے، یہ بطور تقیہ ہے، بطور تقیہ ہے۔ آپ کیسے آپ ان کو سمجھائیں گے، کیسے اس کے موقف کو آپ سمجھ پائیں گے جب خود اس موقف کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بطور تقیہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی بطور جھوٹ یا دکھاوے کے لیے لکھا گیا ہے، اصلاً یہ چیز نہیں ہے، تو اب آپ کیسے سمجھیں گے، کیسے آپ انہیں سمجھائیں گے؟ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کے یہ فقہی فرقے نہیں ہیں، یہ فقہی فرقے نہیں ہیں جن کو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ فقہی فرقہ ہے، نہیں، یہ بالکل پیرل ہے، پیرل۔ اس لیے اہل سنت کے ہاں کسی بھی وہ روایات جو روافض اور شیعہ کی جانب سے آتی ہے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اکثر یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، اور اس کی تفصیل ہم کسی اور موقع سے بتائیں گے کہ کیسے جھوٹ کا یہ راستہ نکلا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے اوپر جس چیز کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جتنی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوگی وہ اسی نوعیت کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، اہل سنت والجماعت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ان کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اہل بدعت و ضلال سے اللہ رب العالمین ہم سبوں کو محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔